جناب اسپیکر، 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے نئی انرجی وہیکل پالیسی تیار کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینا ہے تاکہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تیاری اور فروخت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے جو معدنی تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کی طاقت کے مطابق مختلف درجوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ہمارے معدنی تیل کی درآمد پر انحصار کو بھی کم کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شک پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے معزز اراکین، حکومتی اتحادی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قابل احترام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مسلسل تعاون، رہنمائی اور اعتماد سے ہمیں قومی ترقی کے اس مشکل مگر ضروری سفر پر گامزن کیا۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR، پلاننگ ڈویژن، وزارت قانون اور دیگر متعلقہ اداروں کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ لگن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری قومی ترجیحات، اجتماعی ویژن اور عوام سے کیے گئے وعدوں کا آئینہ دار ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے حالیہ ہفتوں میں جس طرح دشمن کی جارحیت کے خلاف یکجہتی، جرأت اور قومی عزم کا مظاہرہ کیا وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے معاشی استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی کی راہ اپنائی ہے۔ آج پاکستان ایک نیا سفر شروع کر رہا ہے، ایسا سفر جو ہر فرد، ہر طبقے اور ہر خطے کو ترقی کے ثمرات پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ میں یہاں خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور قومی مفاد کو ذاتی یا جماعتی مفاد پر ترجیح دی۔ یہی وہ رویہ ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے اور یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل تک لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی اصلاحات صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ قومی ہم آہنگی، اتفاق رائے اور مسلسل محنت کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں آج اس معزز ایوان سے خاص طور پہ حزب اختلاف کے معزز اراکین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قومی مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں، ایک ایسا مستقبل جو شفافیت، شمولیت اور پائیدار ترقی پر استوار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی، امن
اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔